بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ غزوہ خندق کے بارے میں ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ 5 ہجری 627 عیسوی میں ہوا۔ احزاب اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اسلام مخالف گروہوں نے مل کر حصہ لیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں، لہٰذا چونکہ اس میں کئی گروہوں نے حصہ لیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مدینہ کے گرد خندق کھود دی۔ اس کے اسباب کا جہاں تک تعلق ہے وہ تقریباً کم و بیش وہی ہیں جو پچھلے غزوات میں ہم ان کے اسباب کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ اسلام کا ترقی کرنا، ان کے قبائلی نظام کو خطرہ، یہود کی سازش، اس میں بنو نذیر اور قینقاع شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر جیسے کہ غزوہ بدر اور احد میں بھی ہم نے اسباب کے حوالے سے دیکھا تھا کہ تجارتی راہ پر جو شام کی تجارتی شاہراہ تھی اور مدینہ کا اس کے راستے میں ہونا، یہ بھی بڑی وجہ تھی۔ اس غزوہ سے پہلے یہودی قبیلہ بنی مستلق جو عرب میں آباد تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہے۔ یہ شارٹ کوشچن کے حوالے سے چونکہ اہم ہے، اس لیے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں۔ یہ غزوہ بھی شعبان 5 ہجری 626 عیسوی میں ہوا۔ ابن خلدون جو مشہور مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ اس غزوہ کا سال 4 ہجری ہے، لیکن اکثر جو زیادہ تر روایات ہے اس میں 5 ہجری کا ہی تذکرہ ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کا سردار حارث بن زرار تھا جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس غزوہ میں عبداللہ بن ابی جو مشہور رئیس المنافقین تھا وہ بھی شامل تھا۔ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، اس کے بعد جنگ ہوئی جس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً 100 کے قریب جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اسی جنگ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حارث کی صاحبزادی تھی وہ بھی گرفتار ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھتے ہوئے مومنین نے جنگی قیدی رہا کر دیے۔ اس غزوہ کا ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں منافقین نے مہاجرین اور انصار کے درمیان چپکلش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے معاملہ سلجھایا۔ بعض مسلمانوں نے عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ عبداللہ کا بیٹا طلحہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھا، اس نے پیشکش کی کہ اگر ان کا باپ جو ہے وہ گردن زنی قرار پائے تو وہ خود اس کی گردن کاٹ کر لائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے اس لیے آپ نے درگزر کیا۔ غزوہ احد میں کافروں نے، مشرکین نے اپنی فتح کو مکمل نہیں کیا تھا۔ جاتے ہوئے ابو سفیان یہ چیلنج دے گیا تھا کہ وہ اگلے سال ضرور آئے گا اور جو پھر دوبارہ سے میدان کارزار ہوگا، لیکن 4 ہجری میں مکہ میں خشک سالی کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکا، اور 5 ہجری میں اپنے احد کی فتح کو فیصلہ کن بنانے کے لیے اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ غزوہ احزاب یا خندق کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ اب ہم اس کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔
جو یہودیوں کے سردار تھے بچوں، وہ مکہ پہنچے۔ قریش مکہ کے ساتھ انہوں نے منصوبے بنائے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ بنو غطفان جو ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کو انہوں نے ساتھ ملا لیا اس وعدہ پر کہ خیبر کے نخلستانوں کی کھجوروں کا ایک حصہ ان کو دیا جائے گا۔ بنو غطفان اور ان کے جو ساتھی قبائل تھے، بنو اسد، بنو سعد، بنو سلیم بھی تیار ہو گئے۔ ابو سفیان نے 4000 کا لشکر لیا اور مکہ روانہ ہوا۔ راستے میں جتنے قبائل آتے گئے وہ بھی ساتھ ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب یہ لشکر مدینہ پہنچا تو اس کی تعداد 10,000 سے بھی اوپر جا چکی تھی۔ کفار نے اپنی جنگی سرگرمیوں کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چند روز پہلے اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی۔ مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ مدینہ کے 3 طرف باغات، مکانات اور پہاڑوں کا وجود تھا، اس وجہ سے یہ 3 اطراف محفوظ تھے۔ ایک طرف جہاں سے حملے کا خطرہ تھا، وہاں پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر شام کی طرف سے مدینہ پر جہاں سے حملہ ممکن تھا، خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمان خواتین اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق تھی۔ یہ تاریخیں اور میئرمنٹ یہ آپ کے شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے۔ خندق کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو 10 کے دستوں میں بانٹ دیا گیا اور ہر دستے کے ذمہ 10 گز خندق کی کھدائی تھی۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک ایسا سخت پتھر بھی آیا جس کو نکالنا ناممکن تھا۔ سب صحابہ نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ آپ اپنا پھاوڑا لے کر یہاں پہنچے اور خندق میں اتر کر اس زور سے مارا کہ پتھر میں شگاف پڑ گیا اور کدال کے پتھر سے ٹکرانے سے ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے اور تیسرے بار میں انہوں نے جب شگاف چوڑے ہوتے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ملک فارس اور یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بشارت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ جب 3000 فاقہ مست انسان 10,000 کے مقابلے میں دفاعی تیاریاں کر رہے تھے اور انہیں روم، ایران اور یمن کے خلاف فتح کی جو بشارت دی گئی تھی، عام عقل انسان کی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک فاقہ کش جو گروہ ہے وہ اس حد تک آگے چلا جائے گا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک نبی کی پیشن گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی۔ خندق تیار ہو گئی، کفار کا لشکر مدینہ پہنچا تو حیران رہ گیا، انہوں نے تو پہلے دیکھی نہیں تھی خندق کبھی۔ مومنین کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ شب و روز وہ لوگ خندق کی حفاظت کرتے کہ کہیں سے دشمن عبور کر کے حملہ نہ کرتے۔ ناکہ بندی کر دی گئی تھی مدینہ کی ہر طرف سے، خوراک کے ذخائر کم ہو رہے تھے اور مومنین کو بھوکے ہی لڑنا پڑ رہا تھا۔ اب ایک طرف تو مدینہ کے باہر لشکر کفار کا موجود تھا، دوسری مدینہ کے اندر بھی دشمن موجود تھے۔ یہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن اندرون خانہ یہ عہد شکنی کر کے کفار کا ساتھ دے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران انصار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو ان کے ساتھ گفت و شنید کے لیے بھیجا، لیکن ان کا جواب بہت روکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے اور نہ ہی سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ بنو نصیر کے سردار حی بن اختر
بچوں، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بنو نذیر کا سردار جو تھا حی بن اخطب بھی ان کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ حی بن اخطب جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ عورتوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا تھا تاکہ خواتین کا کیمپ جو ہے وہ بنو قریظہ کے شر سے محفوظ رہے۔ خندق کو عبور کرنے کا کوئی منصوبہ کفار کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب وہ جاتے تھے خندق کے قریب تو تیروں سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ بالآخر اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے سوار دستے میں کچھ لوگوں کو لے کر خندق کو پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہی میں ایک عمرو بن عبدود تھا اور وہ عرب کے بہادروں میں شامل ہوتا تھا۔ 2000 سواروں کے برابر وہ اکیلا سمجھا جاتا تھا۔ یہ تیروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خندق کے ایک ایسے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے چوڑائی جہاں پر کم تھی۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے 3 تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن چونکہ یہ تعداد میں کم تھے اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ نہ کیا بلکہ حریف اور مقابل طلب کیے۔ عمرو بن عبدود کے مقابلے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے۔ عمرو نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن حضرت علی نے اس کی لافزنی کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے کہا کہ سنا ہے تم اپنے حریف کے 3 سوالوں میں سے ایک ضرور پورا کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے پہلا سوال پیش کیا، تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا سوال یہ تھا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو بن عبدود کی زندگی میں کسی نے بھی اس قدر بہادری سے اس کو نہیں للکارا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھرپور وار کیا۔ اس کا وار خالی گیا اور وہ لقمہ اجل بن گیا۔ محاصرہ جب طویل ہوتا گیا اور کفار کو یہ اندازہ ہو گیا کہ خندق کو عبور کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اب ان کی تمام تر توقعات بنو قریظہ کی سرگرمیوں پر منحصر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ بنو غطفان کا ایک شخص تھا نعیم بن مسعود اشجعی۔ وہ اسلام لا چکے تھے لیکن ان کا اسلام اپنے قبیلے سے بھی مخفی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیں۔ آپ نے اسے بنو قریظہ اور قریش اور غطفان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ نعیم بنو قریظہ کے پاس گئے، ان کو یہ بات سمجھائی کہ غطفان اور قریش تو واپس چلے جائیں گے اور پھر تمہیں مسلمانوں کے خلاف اکیلے ہی لڑنا پڑے گا۔ تم اس وقت تک ان کا ساتھ نہ دو جب تک کہ وہ اپنے بیٹے یرغمال کے طور پر تمہارے حوالے نہ کر دے۔ بنو قریظہ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد نعیم بنو غطفان اور قریش کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا جا کر ان کو کہ قریظہ مسلمانوں کے ساتھ معاہد ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب وہ تم سے تمہارے بیٹے یرغمال کے طور پر طلب کریں گے تاکہ انہیں مسلمانوں کے حوالے کر کے اپنے معاہدے کی تجدید کر لیں۔ اگلے دن جب بنو قریظہ نے یرغمال طلب کیے اور بنو غطفان اور قریش نے اس کا انکار کیا تو ان دونوں گروہوں کا آپس کا اتحاد ختم ہو گیا۔ اس طرح سے جو بدظنی کی فضا تھی دونوں فریقین میں پیدا ہو گئی اور بنو قریظہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی کارروائی میں شریک ہونے سے باز۔
جیسا کہ میں نے آپ کو بچے پہلے بھی بتایا کہ خندق ان کے لیے بڑی انوکھی سی چیز تھی. 27 دن محاصرے کو گزر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافی آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن وہ اس میں کامیاب رہے. اب اللہ کی مدد آ پہنچی. ایک رات تیز آندھی چلی اور وہ اس قدر تیز تھی کہ اس نے کفار کے لشکر کے خیمے گرا دیے، ان کی آگ بجھا دی، ہنڈیاں ان کی الٹ گئی. کفار جو کہ توم پرستانہ عقیدے رکھتے تھے، انہوں نے اس آندھی کو بدشگونی خیال کیا اور راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھیج کر جب ان کی خبر گیری کی تو معلوم ہوا کہ میدان خالی ہو چکا ہے اور کفر کی طرف سے حق کو مٹانے کی یہ آخری بھرپور کوشش تھی جو انہوں نے کی، لیکن اس میں ناکام رہے. اس کے بعد غزوات جو مشرکین مکہ کی طرف سے حملے تھے ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب مسلمانوں نے مراجعت کی مکہ کی طرف آئندہ سالوں میں. اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے اسباب کیا تھے؟ یہ میں واقعات میں آپ کو بار بار بتاتی بھی رہی ہوں کہ ایک تو وہ چونکہ خندق انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، عرب میں تو رواج ہی نہیں تھا، اس لیے جب یہ لوگ وہاں پہنچے مدینہ کے پاس تو اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر دوسرا باوجود اس کے کہ مسلمان شدید بھوک کا شکار تھے، جو خوراک کے ذخائر کم ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا. فاقہ کشی کی حالت میں خندق تیار کی، کامیابی سے اپنا دفاع کیا. اور ظاہر ہے بچوں، جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں لاتا ہے اور انسان اس آزمائش پہ پورا اترے تو فتح اس کا مقدر بن جاتی ہے. پھر جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ بنو غطفان کا ایک معزز تھے نعیم بن مسعود، ان کی کوششیں، پھر آندھی کا آنا اور کفار جو کہ اچھی اور بری فالیں لینے کے عادی تھے، اس سے پہلے ان کی کلچر میں یہی تھا، تو انہوں نے اس سے بری شگون لیا اور واپس لوٹ گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ حرام مہینوں کی آمد، چونکہ ذیقعد کے مہینے کا آغاز ہو رہا تھا اور عرب اس مہینے میں لڑائی حرام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا. اب آتے ہیں ہم اس جنگ کے نتائج کی طرف کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوئے. یہ جنگ یعنی غزوہ احزاب، اس میں قریش گروہ در گروہ مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے تھے. راستے میں جتنے بھی قبائلی تھے وہ شامل ہوتے رہے ابو سفیان کے ساتھ، حتیٰ کہ تقریباً 10,000 سے بھی ان کا لشکر جو ہے وہ تجاوز کر گیا تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان بہت قلت میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے عزم اور ارادے میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد قریش کے لیے، اس حملے یا جنگ کے بعد قریش کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اپنے حریف قبائل کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں رہا، اور یہ غزوہ قریش کی طرف سے یعنی جو اوفنسو حملے تھے، جارحانہ حکمت عملی ان کی ختم ہو گئی اور ان کے حملوں کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں نے پہلے تو یہود مدینہ کے حوالے سے ان کو ان کی جو وعدہ خلافی کی سزا دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ معاہد تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ میثاق مدینہ میں یہ بات طے تھی کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس صورت میں مسلمان اور یہود مل کر مقابلہ کریں گے. لیکن جب قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو یا خندق ہو، تو یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، لہٰذا ان کو ان کی وعدہ خلافی کی سزا دینا بھی ضروری تھا.
غزوہ خندق آخری جارحانہ حملہ تھا جو کفار کی طرف سے ہوا، اسلامی حکومت کو مٹانے کی جو کوشش تھی مذموم ان کی۔ اس غزوہ کے بعد اسلام کی اشاعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اسلام لوگ دھڑا دھڑ قبول کرنے لگے تیزی کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ لوگ چونکہ قبائلی تھے اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کفر کی مادی قوتوں سے مرعوب تھے۔ اس روک کے ختم ہوتے ہی اسلام کی اشاعت میں تیزی آ گئی۔ غزوہ خندق میں مدینہ میں مقیم جو آخری یہودی قبیلہ تھا یعنی بنو قریظہ، ان کی بدنیتی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ جنگ کے اختتام پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور مدینہ کو یہودی قبائل سے پاک کیا گیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی تنظیمی برتری کو بھی ثابت کیا، جس طرح انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، کام کو تقسیم کیا، شب و روز کی محنت سے خندق کھودی اور اس خندق کا پہرا دیا اور ہر خطرے کا مقابلہ کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی تنظیم اپنے مخالفین سے بہت بہتر تھی، جبکہ ان کا مخالف ٹکڑوں میں بٹا ہوا، گروہوں میں بٹا ہوا، مختلف قبائل جن کے اپنے اپنے سردار اور کسی ایک سردار کی پیروی یا اس کی اطاعت اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر حکم کو اپنے لیے کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ نظم و ضبط اور اطاعت کی اس خوبی نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ پھر اس جنگ نے کچھ جنگی اصول بھی وضع کر دیے، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ جنگ کے جدید ترین طریقے اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا مشورہ قبول کیا۔ دوسرا اصول جو نعیم بن مسعود کا کفار کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کے حوالے سے جو تدبیر تھی اس سے واضح ہوتا ہے، اور اس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرمایا کہ الحرب خدعہ یعنی جنگ چال بازی ہے۔ آپ کے خلاف کوئی قوم بڑھتی ہے، برسر پیکار ہوتی ہے تو اس کے خلاف چالیں چلنا اور آپ کے جو دشمن ہے اس میں پھوٹ ڈلوانا، یہ سب جائز باتیں ہیں۔ تیسری بات اس جنگ سے یہ سامنے آتی ہے کہ ملکی معاملات یا ملی معاملات میں مشاورت بہت مفید اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوہ میں ہر موقع پر مومنین سے مسلمانوں سے مشاورت بھی طلب کی اور مشوروں پر عمل بھی کیا۔ یہ ہمارا آج کا غزوات کے حوالے سے جو ٹاپکس تھے وہ سارے اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تینوں غزوات کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ان میں سے شارٹ کویسچن نکالنے ہیں۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ گروپ میں مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی پہلا جو غزوہ ہے غزوہ بدر، آپ اس کے شارٹ کویسچن بچوں تیار رکھنا۔ یہ میں نیکسٹ آپ سے اس حوالے سے ایک شیٹ بنا کے آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ لوگ مجھے اس کے آنسر دو گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔